اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمارے اگر محلے کے اندر یا ہمارے گاؤں کے اندر یا ہماری پنچایت کے اندر یا شہر کے اندر یا قصبے کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر کوئی اگر برائی پیدا ہو جاتی ہے تو باقی والے سمجھتے ہیں یہ تو اس کے گھر کا مسئلہ ہے نا، میرے گھر کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا، یہ فلاں محلے کا مسئلہ ہے، میرے محلے کے اندر ایسا تو نہیں ہوتا نا، یہ فلاں کے بیٹے اور اس کی بیٹی کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا اور میری بیٹی تو بالکل درست ہے نا، یہ فلاں آدمی کا اور فلاں شخص کا اور فلاں برادری کا اور فلاں کنبے کا اور فلاں قبیلے کا اور فلاں علاقے کا مسئلہ ہے، اب میرا تو گھر بھی ٹھیک ہے، میرا محلہ بھی ٹھیک ہے، میرے بچے بھی ٹھیک ہے، میری بیوی بھی ٹھیک ہے اور ہم تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں نا، لہٰذا کیا ضرورت ہے جھگڑے کے اندر پڑنے کی، لفڑے کے اندر پڑنے کی۔ بلکہ میں نے تو اپنی کانوں سے بعض بزرگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، فلاں آدمی اگر برائی کر رہا ہے وہ جانے تو قبر کے اندر اس کو جواب دینا ہے نا، لہٰذا اپنے بیٹوں کو اور اپنے گھر والوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس پنگے کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر برائیاں ہمارے سامنے ہوں، اور برائیوں کی لسٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ نماز چھوڑنا یہ بھی برائی ہے، روزہ توڑنا یہ بھی برائی ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی برائی ہے، پڑوسیوں کے حقوق پامال کرنا یہ بھی برائی ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا یہ بھی برائی ہے، اور اسی طریقے سے گالی گلوچ کرنا یہ بھی برائی ہے، دوسرے کی غیبت کرنا یہ بھی برائی ہے، اور کسی کی چغلی کرنا یہ بھی برائی ہے، جھوٹ کے اندر ملوث ہونا یہ بھی برائی ہے، اور معاشرے اور سماج کے اندر دبے کچلے لوگوں کو دبانا اور اپنی دھونس جمانا یہ بھی عظیم ترین برائی ہے۔ اس طرح برائیوں کی آپ لسٹ اگر دیکھ لیں گے تو بہت لمبی فہرست آپ کو نظر آئے گی۔ اب اگر ہمارے سامنے کسی کے حقوق کو مارا جائے اور ہم عینی شاہد بھی ہیں، اس کے باوجود جناب والا ہم اپنی زبان کے اوپر تالا لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ہونٹ ہلا دیے تو فلاں بندہ ناراض ہو جائے گا، اس سے ہمارے حالات کشیدہ ہو جائیں گے، اور پھر کیسے کیا ہوگا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت نعمان بن بشیر حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو حدود کے اندر مبتلا ہوں، یعنی وہ لوگ جن کے اوپر حد قائم ہو جائے، جو برائیوں کے اندر ملوث ہو جائیں اور بے حیائیوں کے اندر ملوث ہو جائیں، اور وہ لوگ جو حد قائم کرنے والے ہیں، یعنی جو داعی ہوں، جو مصلح ہوں، جو اصلاح کرنے والے ہوں، جو سماج کے ذمہ دار لوگ ہوں۔ اب یہ ذمہ دار لوگ اور وہ لوگ جو برائیوں کے اندر ملوث ہیں، ان دونوں کی مثال مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کشتی کی طرح ہے جس کے دو چھت ہوں۔ کتنے چھت ہوں؟ زور سے کتنے چھت ہوں؟ برائیاں کرنے والے نیچے والے چھت میں ہیں، اور جو مصلحین اور جو قوم کے اور جو علاقے کے اور جو برادری کے اور جو سماج کے بڑے اور اچھے لوگ ہیں وہ اوپر والی منزل کے اندر ہیں۔ اب سمندر کے اندر کشتی جا رہی ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندر کے اندر وہی جہاز، وہی کشتی کامیاب ہوتی ہے جس کے اندر کسی قسم کا چھید نہ ہو، جس کے اندر سوراخ نہ ہو۔ اگر سوراخ ہو گیا تو پانی اندر آ جائے گا، تو پانی اندر آ جانے کے بعد سارے کے سارے لوگ ڈوب جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاشرے و سماج کے ذمہ دار لوگ یہ اوپر والی منزل میں، اور معاشرے کے گنہگار اور پاپی لوگ اور بدکار قسم کے لوگ یہ نیچے والی منزل میں۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس طریقے سے سمجھایا کہ یہ جو نیچے والے لوگ ہیں یہ اوپر والوں کو ایک بات کہیں کہ ہم ایک کام کرنے لگے ہیں۔ کام ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پاس کلاڑا موجود ہے، ہمارے پاس اوزار اور ہتھیار موجود ہیں، ہم نیچے والے حصے کو کاٹ دیں گے، کیونکہ آپ کے حصے سے لینا دینا کچھ نہیں، آپ کی چھت الگ ہے، آپ کا معاملہ الگ ہے، آپ کا سسٹم الگ ہے، آپ کا علاقہ الگ ہے، آپ اوپر آرام کیجیے، ہم یہ کام کرنے لگے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے کیا اوپر والے لوگوں کو سو جانا چاہیے یا ان کے ہاتھ پکڑنے چاہیے؟ تھوڑا زور سے آواز آئے۔ آپ تو ایسے ہاتھ پکڑنے سے ناراض ہو رہے ہیں جیسے کہ ہمارے لوگ ناراض ہو جائیں گے اگر ہاتھ پکڑ لیے کسی کے۔ ہاتھ پکڑنے چاہیے یا نہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نیچے والی منزل کے لوگوں کے ہاتھ پکڑ کر کے روکیں گے کہ ایسی بیوقوفی نہیں کرنا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ تمہارا معاملہ نہیں، یہ سب کا معاملہ ہے۔ اگر کشتی کا ایک بھی پٹڑا ٹوٹ گیا اور اس کے اندر سوراخ ہو گیا، چھید کر دیا گیا، پانی اندر آ گیا، تو پھر ڈوبنا سب کو ہے، چاہے اس میں نیکوکار ہو یا بدکار ہو یا سیاہ کار ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
یہ ارشاد فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ لوگوں وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، کہ اگر یہ لوگ ان کے ہاتھ پکڑ لیں گے تو یہ پھر سمندر سے نجات پا جائیں گے، وَنَجَوْا جَمِيعًا، سارے کے سارے لوگ نجات پا جائیں گے۔ اور اگر ہاتھ نہ پکڑا، اگر ان کو چھوڑ دیا اور انہوں نے کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، کشتی کو ڈوبنا ہے تو پھر نیک بھی ڈوب جائیں گے، برے بھی ڈوب جائیں گے، کاٹنے والے بھی ڈوب جائیں گے، بیٹھنے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس سوسائٹی اور جس سماج کے اندر رہتے ہیں، یہ سوسائٹی، یہ سماج، ہمارا معاشرہ ایک کشتی کی طرح ہے، سمندر کے اندر ہم سب کا سفر ہے۔ اب اگر آپ کے محلے کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر ہمارے جو اعزہ ہیں، اقربا ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ہمارے برادران ہیں، وہ اگر برائیوں کے اندر مبتلا ہوں، اب برائیاں بھی جیسے منشیات اس وقت عام ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو پڑھنا لکھنا چاہیے تھا، جن کو اپنا کیریئر بنانا چاہیے تھا، جن کے اپنا فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، جنہیں ماں باپ کا عصائے پیری بننا چاہیے تھا اور جنہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا چاہیے تھا، وہ بچے جن کی تربیت کے فقدان کی بنیاد پر، صحیح تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر آج وہی بچے کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، یہ مجھ سے بہتر آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔